بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ بغداد کے مسلمانوں اور روم سے آئے ہوئے عیسائی علماء کے درمیان بہت بحث چلی۔ بحث چلتے چلتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ جب بات قتل و غارت تک پہنچی تو خلیفہ ہارون رشید اور فوجی وہاں پہنچ گئے اور حالات کو بہتر بناتے ہوئے اور دونوں طرف کے بڑے بڑے علماء کو خلیفہ کے بارے میں پیش کر دیا۔ اسی ہجوم میں شہنشاہ بغداد حضرت وہب بن عمر المعروف بلول دانا بھی خلیفہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مسلمان عالم سے پہلا سوال یوں کیا، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان عالم نے عرض کیا، علی جان، یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے غیر مسلم عالم سے فرمایا، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں؟ عیسائی بولا، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ تمہارے نبی نے کبھی کوئی قبر سے مردہ زندہ نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا معجزہ ہو رہا ہے تو مجھے کسی معتبر کتاب سے حوالہ دکھا دو۔ خلیفہ دوم بہت حیران رہ گیا اور حیرانگی سے مسلمان عالم کی طرف دیکھنے لگا اور فرمایا، جی مولوی صاحب، عیسائی عالم کی بات کا جواب دیجیے۔ سارے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ عیسائی دل ہی دل میں اپنی فتح کا جشن منانے لگے اور منہ پر فتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی اور مسلمان اپنی گردنیں جھکائے کھڑے تھے، حضرت بلول دانا نے اپنی چھڑی فرش پر ماری، جس سے خاموشی ٹوٹ گئی۔ سب کی نظریں بلول پر چل گئی۔ خلیفہ بھی حضرت بلول دانا کی طرف دیکھنے لگا۔ جب حضرت بلول فرمانے لگے کہ میں نبی کی برابری کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے صحابہ کی، لیکن اگر بات میرے نبی کی عزت پر آ رکی ہے تو میں پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور قبر سے مردے کو زندہ کر دوں تو تب مان جاؤ گے میری نبی کی عظمت کو۔ عیسائی عالم فوراً مکرانہ لہجے میں بولے، ہاں کیوں نہیں، اگر محمد کا امتی یہ کام کر دے تو پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ محمد کے لیے مردہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ عیسائی عالم مزید کہنے لگا، اے بلول، اگر تم مردہ زندہ کر لو تو میں اسی مجمع میں تمہارے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لوں گا اور اپنی پوری جماعت کو بھی کلمہ پڑھنے کی تلقین کروں گا۔ اب بلول اس غیر مسلم اور خلیفہ کو ساتھ لے کر قبرستان تشریف لے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے مجمع بڑھتا گیا، یوں لگتا تھا جیسے سارا بغداد ہی ایک قبرستان میں اکٹھا ہو گیا ہے۔ قبرستان پہنچ کر بلول نے عیسائی عالم سے کہا، بولو کس قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس سے غیر مسلم عالم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضرت بلول دانا اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ پاک کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے قبر والے، اگر آج تو نہ اٹھا تو کل قیامت کو تمہارے میرے نبی کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس قبر کی مٹی ہلنے لگی، قبر کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قبر سے مردے کو کھڑا دیکھتے ہوئے عیسائی عالم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سارے بغداد میں حضرت بلول شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو عالم جہان، خاتم النبیین اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سرداروں اور سب سے افضل، اسلام کے سردار اور سب سے افضل و برتر تھے۔ ان پر تمام امت کا اجماع ہے، نیز دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات و خصوصیات کا ذکر مثبت انداز میں کریں۔ امتی کے لیے ایک نبی کا دوسرے نبی سے موازنہ نہ کرنا اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، خصوصاً جب کسی نبی علیہ السلام کی شان میں کمی آتی ہو، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی فضیلت و شگاف الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔
کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اپنا مقام بیان کرنے میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔